أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اور لوط کو بھیجا وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی فحاشیاں کرتے پھرتے ہو جو تم سے پہلے کسی سے سرزد نہیں ہوئی؟ کیا تم مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو اور ڈاکہ زنی میں ملوث ہو اور اپنی محفلوں اور مجلسوں میں کھلے بندوں بدکاریاں کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب یہ تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دکھاؤ۔ انہوں نے کہا اے میرے رب ان مجرموں کے خلاف میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرشتاد ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے باشندے بڑے مجرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوب
جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں اور ماننے والوں کو نجات دیں گے سوائے ان کی بیوی کے، وہ باقی لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ اور ہمارے فرشتاد لوط کے پاس پہنچے تو وہ بڑے پریشان ہو اور وہ ان کی آمد سے شدید تنگی محسوس کرنے لگے کہ وہ حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور انہیں اپنی قوم کی گنڈوں اور اوباشوں سے ڈر تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریں اور غم نہ کریں، ہم آپ کو اور آپ کے اہل تعلق کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، وہ کافروں کے ساتھ باقی رہنے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر ان کے جرائم کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ بہرحال ہولناک عذاب آیا اور ہم نے اس بستی کی کھلی نشانی بحر مردار عبرت کے لیے چھوڑ دی تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اور مدین والوں کے پاس ان کے برادر شعیب کو ہم نے بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن پر یقین رکھو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ انہوں نے انہیں جھٹلایا تو ان پر زلزلہ آیا اور اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے رہ گئے۔ اور قوم عاد اور قوم سمود کو بھی متنبہ کیا گیا، پھر ہلاک کیا گیا، اور تمہارے سامنے ان کے علاقوں سے ظاہر ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا اور راہ حق سے انہیں روک دیا تھا، جبکہ وہ کھلی آنکھوں سب دیکھ رہے تھے، یعنی حقائق سامنے تھے۔ گزشتہ قوموں کا انجام بھی واضح طور پر بتا دیا گیا تھا، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، انہوں نے زمین میں تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بچ کر نکلنے والے نہیں تھے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے جرم کی پاداش میں پکڑا، ان میں سے کسی پر ہم نے دہکتے انگارے پھینکے، اور ان میں سے کسی کو دھماکے نے تباہ کیا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے ڈبو دیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سرپرست اور کارساز بنایا ہے، ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے جو ایک گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ اس حقیقت کو جانے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے علاوہ یہ کن خداؤں کی دہائی دیتے ہیں، اور وہی با اقتدار ہے، غالب ہے اور صاحب حکمت بھی۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان کو سمجھا اور ان کی سمجھ انہی لوگوں کو ہوتی ہے، اور ان کی سمجھ انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، ان میں اہل ایمان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ جو کتاب آپ کو بذریعہ وحی منتقل کی گئی ہے، اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں۔ تقریباً 28ویں آیت سے 45ویں آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر چند قوموں کا ذکر فرمایا، جس میں سر فہرست یہ سورۃ العنکبوت ہے۔ سورۃ العنکبوت مکڑی کے نام سے یہ سورہ، کیونکہ اس کے اندر عنکبوت کا ذکر ہے، مکڑی کی مثال دی گئی، اسی نسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا سورۃ العنکبوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کی 3 بڑی غلطیوں کا اور 3 بڑی غلط کاریوں کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ نمبر 1 یہ کہ وہ مردوں سے اپنی شہوت پوری کیا کرتے تھے، مرد سے اپنی شہوت پوری کیا کرتے تھے۔ نمبر 2 یہ
کہ وہ راستے میں چلنے والے مسافروں پر ڈاکہ زنی کرتے تھے، اور نمبر 3 یہ کہ جو کچھ یہ گناہ کے کام کرتے تھے کھلے بندوں کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے کھلے عام کرنا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب کوئی گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے وہ ایک الگ مستقل گناہ، لیکن وہی گناہ جب سر عام کیا جائے تو وہ ایک الگ سر عام کرنے کا ایک الگ گناہ، وہ اپنے آپ میں ایک اور الگ گناہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ 3 بڑے بڑے جرم، بڑے بڑے مجرم یہ کیا کرتے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام اس علاقے کے نبی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پاس کی بستی یا پاس کے علاقے میں رہتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی بستی کا تعلق اردن کا وہ شہر جسے صدوم کے نام سے جانا جاتا ہے، آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ اس طرح کے پورا کا پورا شہر پانی کے نیچے دبا دیا گیا اللہ کے عذاب کی وجہ سے، صدوم شہر، اور اس کے اوپر جو پانی ہے اس کو نام دیا گیا ڈیڈ سی، بحر میت، بحر مردار جسے کہا جاتا ہے کہ وہ پانی ایسا ہے کہ اس میں کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے آئے اللہ کا عذاب لے کر، جب حضرت لوط کی بات کا انکار کر دیا لوگوں نے، بات کو مانا نہیں اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، ائتنا بعذاب علیم، آپ عذاب لے کے آئیے، تو پھر اللہ کا ایک جو سسٹم ہے کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑ کرتا ہے تو ایسی پکڑ کرتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ دنیا میں یہ جو عذاب ہے، یہ جو گناہ ہے موجودہ دنیا میں، آپ بتائیے کہ کیا وہ سارے کام دنیا میں ابھی نہیں ہو رہے ہیں جو حضرت لوط کے زمانے میں ہو رہے ہیں؟ تو گویا آج کے کام اور آج کی گناہ بھی حضرت لوط کی قوم پر جو عذاب آیا اس کو دعوت دینے والے ہیں۔ ایسا یعنی جس گناہ کو جانور بھی نہیں کرتے، جانور میں بھی نر اور مادہ رہتا ہے جن کے درمیان اپنی شہوت پوری کرنے کا ایک سسٹم ہے، لیکن یہ ایک ایسا گناہ جس میں یعنی عقل مند انسان اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا، دماغ میں بھی نہیں لا سکتا، اور آج وہ اتنا برسر عام ہوتا ہے، یا یہ کہ یوں کہیے کہ اس میں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، ان کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اس کے لیے بل پاس ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں، اس کے لیے باقاعدہ بل پاس ہوتا ہے، مذاکرے ہوتے ہیں۔ ایسے گھنونے جرم کا تذکرہ کرنے کو انسان شرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کی وحشیت یا اس کی شہوت پرستی یا اس کا وحشیہ پن کس حد تک گر چکا ہے کہ اس کی شرم بھی نہیں آتی کہ ایسے گناہ پر یا ایسے پاپ پر یا ایسے جرم پر بل لاتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی اس کو عیب نہیں سمجھاتا۔ آپ سوچیے، ایک ہے گناہ کرنا، ایک کھلے بندوں کرنا، کیا مطلب؟ جس کو کوئی اس گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے۔ دنیا میں یہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے جسے گناہ نہیں سمجھا جاتا، باقاعدہ اجازت ہے، پرمیشن ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوراً عقل مند انسان ایکشن لیتے، اس کے خلاف تڑپ جاتے، اس کے خلاف جو ہے کوئی قانون پاس کرتے، کہ کوئی ایکٹ پاس کے تحت کوئی قانون پاس کرتے، کوئی سزا مقرر کرتے، لیکن اس کے لیے اجازت اور پرمیشن۔ ایک گناہ اور پھر گناہ کے اوپر کھلے بندوں کرنا، کھلے عام کرنا۔ کالج کیا، یونیورسٹیز کیا، بڑے بڑے ادارے کیا، اور ہاسٹل کیا،
پوری دنیا اس میں ملوث ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ اور اس سے بڑھ کر یہاں تو صرف مردوں سے ذکر ہے، آج کی دنیا میں عورتوں سے ہم مستری، عورت سے شہوت پوری کرے، آدمی سے شہوت پوری کرے، اس کے لیے ویب سائٹس ہے، اس کے لیے فلمیں ہیں، اس کے لیے ڈپارٹمنٹس ہے، اس کے لیے باقاعدہ فنڈ دیے جاتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ذرائع مہیا کیے جاتے ہیں۔ آپ ایک شراب کی دکان سے لے کر بڑے سے بڑے فلمی اڈے تک سوچ لیجیے، یہ سارے اس کے لیے راستہ ہموار کرنے والی یہ چیزیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے وہ پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے۔ حضرت ابراہیم کیونکہ بڑے مہمان نواز تھے، دیکھتے ہی فوراً کچھ انتظام کرنے لگے کہ ان کو کچھ کھانے کو دیا گیا۔ جب کھانے کو پیش کیا گیا، کھانا سامنے رکھا گیا تو فوراً انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اس زمانے میں ایک کوئی مہمان کھانا نہ کھائے یہ دشمن کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم اور ڈرے کہ کیا بات ہے، میرا کھانا نہیں کھا رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس پہلے اس لیے آئے کہ تمہیں خوشخبری دیں حضرت اسحاق کی، جو حضرت سارہ سے پیدا ہونے والے ہیں، اور اس سے پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے حضرت حاجرہ کے بدن سے، اور اب ہم جا رہے ہیں تمہارے بھتیجے حضرت لوط کی طرف۔ تو حضرت ابراہیم ڈر گئے کہ ادھر لوط موجود ہے اور آپ عذاب لے کر کے آئے ہیں، عذاب کے فرشتے ہیں آپ۔ تو کہا کہ نہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، اور ان کے ساتھ جو مومن ہیں ان کو بھی بچا لیں گے، لیکن ان کی بیوی بچے گی نہیں، وہ انہی کے ساتھ مرے گی۔ پھر یکایک ایک ایسا عذاب آیا کہ تاریخ میں ایسا عذاب کسی قوم پر نہیں آیا۔ لکھا ہے کہ اچانک ایک ایسا زلزلہ، پہلے تو آگ کی بارش ہوئی، آسمان سے آگ کی بارش ہوئی، پھر اس میں سب کو جھلسا دیا گیا، مٹا دیا گیا، برباد کر دیا گیا، جھلس کے رہ گیا پورا کا پورا شہر صدوم یا صدوم دونوں کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد زلزلہ آیا تو پورا کا پورا شہر زمین کے اندر دھنس گیا، اور اس کے اوپر ابھی پانی ہے۔ کہیں پر یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آسمان سے ان کے اوپر آگ کی بارش ہوئی، پھر حضرت جبریل نے اپنی ہتھیلیوں پر اس بستی کی اس ٹکڑے کو اٹھایا اور آسمان پر لے جا کر اوندا پٹک دیا، اور ان کے چہرے پہلے مسخ کیے گئے، یہ بھی آتا ہے، پہلے ان کے چہرے مسخ کیے گئے، چہرے بگاڑ دیے گئے۔ تو الگ الگ روایتیں ملتی، لیکن یہ کہ آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ لوگ ابھی بھی ریسرچ کر رہے ہیں، ابھی بھی اس کے کھنڈرات کی تلاش جاری ہے۔ اردن کے یہ بارڈر پر یہ شہر آباد تھا صدوم، جہاں پہ یہ واقعہ پیش ہے۔ اس کے بعد آگے ایک اور واقعہ ذکر کیا گیا انہی آیات میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کا ذکر کیا۔ اب آپ سوچئے، شعیب علیہ السلام کی قوم جس جرم میں مبتلا تھی وہ جرم آج بھی، یعنی یہ کوئی ایسے کہانیاں قصے نہیں ہیں جو پہلے ہو چکے اور اب نہیں ہیں، اب اس سے زیادہ۔ پہلے تو خشکی پر لوگ گناہ کرتے تھے، اب خشکی کیا اور تری کیا اور پھر فضا کیا اور پھر آسمان کی اسپیس کیا، خلا کیا، کوئی انسانوں کے جرم سے کوئی جگہ خالی نہیں بچی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کا جرم شرک، کفر، یہ تو سب کامن ہے، ساری جو نہ ماننے والی قومیں ہوا کرتی تھی ان میں مشترک رہا، لیکن ہر قوم اپنے ایک الگ جرم کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔
یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان کا ظلم تھا ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، لوگوں کو دھوکہ دینا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بڑا سرسبز و شاداب یہ علاقہ تھا، مدین، اور بڑے بڑے مال کا تصور کیجئے، بڑی بڑی منڈیوں کا تصور کیجئے، ایک ٹھیلے والے سے لے کر بڑے سے بڑے مال والے تک ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ بس ہڑپ لیا جائے، ناپ تول میں کمی کر کے 1 روپیہ، 2 روپیہ، 3 روپیہ، اور پھر یہ جیسے جیسے بزنس مین کا ایک لیول اور دائرہ کار بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ اربوں خربوں تک چلے جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی یہی ہے، ایک سبزی والے اور ترکاری والے سے لے کر مارکیٹ میں ایک ایسا ذہن بنا دیا گیا کہ نہ جھوٹ کے بغیر مارکیٹ چلتا ہے، سچائی پر چلتا ہی نہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بکتا نہیں، سچ بولیں گے تو بکے گا نہیں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کبھی بکے گا کبھی خریدے گا، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ جرم آج کی دنیا کوئی ایک سبزی کے ٹھیلے والا نہیں کرتا، کوئی مال والا نہیں کرتا، کوئی دکان والا نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے بڑے بڑے منتری شامل ہیں، بڑے بڑے لیڈر شامل ہیں، باقاعدہ اس کے لیے کورسز سکھائے جاتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ نصاب متعین ہے کہ کیسے لوٹنا ہے، کیسے زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، کیسے زیادہ سے زیادہ پروفٹ لینا ہے، اپنا جیب کیسے بھرنا ہے، اپنا گھر کیسے آباد کرنا ہے۔ تو آپ سوچئے جب اس قوم پر یہ عذاب آیا، حضرت شعیب کی قوم پر جو یہ کیا کرتی تھی، تو آج اس سے کہیں گنا زیادہ لوگ بڑی تعداد میں یہ جرم کر رہی ہے، اس میں بڑے بڑے ملینائر ہے، بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، کروڑوں اربوں خربوں کا۔ اچھا پھر گھوٹالہ کرنے کے بعد اس کی پشت پناہی بھی ہوتی ہے، اس کو بھگا دیا جاتا ہے، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے، حالانکہ اس کا جرم سب کے سامنے آ چکا ہے، پھر بھی چھپایا جاتا ہے۔ ہر وہ جرم جو پہلے قومیں کیا کرتی تھی، آج تمام جرم ہو رہے ہیں، کیا یہ سارے کے سارے خدا کے عذاب کو دعوت نہیں دینے والے؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا۔ یہ جو بستی تھی صدوم کا علاقہ جہاں قوم لوط تھی، یہ فلسطین کا اردن شہر کا بارڈر، اور اس کے قریب میں مدین مصر کے پاس، اور یہ جو قوم عاد اور قوم سمود ہے یہ بہت پرانی قومیں ہیں۔ قوم لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، حضرت شعیب کا جو ذکر آیا یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں، یعنی بس بنی اسرائیلیوں میں سے ایک نبی گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل میں ایک نبی گزرے ہیں، لیکن قوم عاد اور قوم سمود یعنی ان کی طرف جو حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے اور حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام کی اولاد تھی، اور ان کا علاقہ عربستان کا وہ الربع الخالی جسے پورا ریگستان کہا جاتا ہے، وہ علاقہ قوم سمود، قوم عاد کا۔ اور قوم سمود جہاں پہ آج سعودی حکومت نے بڑے بڑے ریزورٹ بنائے ہیں، بڑے بڑے عیاشی کے اڈے بنائے، سمندر کا وہ ساحلی علاقہ، یعنی قوم سمود کا جو جرم تھا وہ یہ کہ وہ تمدن میں اور مادیت میں اور مال جمع کرنے میں، گھر زیادہ سے زیادہ خوبصورت سے خوبصورت بنانے میں، اور اس فن میں اتنی ماہر تھی کہ قرآن نے ان کے لیے جو ورڈ استعمال کیا وہ مستبصرین آیا ہے، مستبصرین، کہ وہ بڑے ماہر تھے۔ ایسا نہ سمجھیں کہ وہ گاؤں کے دیہاتی الڑ یا کوئی بدھو قسم کے آدمی تھے، بڑے ماہر۔ آج کے آپ اس ترقی یافتہ زمانے میں اس کا تصور کیجئے، قرآن کہہ رہا بڑے ماہر تھے، شاندار سے شاندار گھر بنایا کرتے ہیں، سرسبز و شاداب علاقہ، لیکن ایک چیخ اللہ کی اس پر ایسی آئی کہ پوری کی پوری قوم گھٹنوں کے بل گر گئی۔
یعنی قرآنی آیات بتاتی ہے کہ جب ایسا لگتا تھا جیسے گٹھڑیوں میں باندھ کر پھینک دیا گیا انسان کو، یعنی انسان جھکے پڑے ہیں، گرے پڑے ہیں اوندے میں۔ قوم سمود کا اس طرح اللہ نے ذکر کیا، اور قوم عاد ان پر ظاہر ہے کہ 7 دن اور 8 راتیں مسلسل آندھی کا طوفان ہے۔ وہ جہاں پہ آج ارب الخالی پورا ریگستان ہے، انسان اور کیا کار اور کیا اونٹ پورا اس میں چلا جاتا ہے، اس کے نیچے پورا کا پورا ایک شہر آباد ہے جو اللہ نے دھسا دیا۔ اور قوم عاد کا علاقہ اور قوم سمود کا علاقہ یہ جزیرۃ العرب مکے سے بہت قریب ہے۔ قوم سمود کا جو علاقہ ہے یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے تقریباً 380 کلومیٹر دوری پر ہے، تبوک کے راستے میں۔ جہاں نبی علیہ السلام جب تبوک جا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا اپنے صحابہ کرام سے کہ یہاں پانی نہ پیو، یہاں ٹھہرو مت، یہاں سے جلدی گزرو، اللہ کا عذاب یہاں پہ آئے۔ اور آج کی سعودی کی مجرم حکومت وہاں پہ بڑے بڑے اڈے اور بڑے بڑے ریسورٹ بنا رہی، عیاشی کے اڈے قائم کر رہی، تاکہ وہ جرم جو قوم سمود کیا کرتی تھی وہ پھر یہاں، جو قوم لوط کیا کرتی تھی وہ سب یہاں پر دہرائے جائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جرم کا ذکر کیا، فرعون، حامان اور قارون کا، اس طرح کہ ان میں تکبر بڑا تھا۔ آپ سوچئے، یعنی حضرت لوط کی قوم میں جو گناہ تھا وہ بھی آج ہے، حضرت شعیب کی قوم میں جو گناہ تھا وہ بھی آج ہے، ڈنڈی مارنا، بس دھوکہ دینا لوگوں کو۔ پھر سمود جو مکان بنانے میں، محل بنانے میں بڑی ماہر تھی، اور قوم عاد بڑی سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اب فرعون، حامان، قارون یہ تکبر میں مبتلا تھے۔ اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَا، کسی کو تو ہم نے پکڑ لیا صیحہ کے ذریعے سے، ایک زلزلے کے ذریعے سے، کسی کو ہم نے پکڑا زمین میں پانی کے اندر ڈبو کر کے، کسی پر ہم نے ہواؤں کے طوفان چلا دیے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور پھر اب پورے دنیا کے انسانوں کو اللہ یہ میسج دے رہا ہے، مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو مادہ پرست ہو، شہوت پرست ہو، یا غیر اللہ کی پوجا کرتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم اور اپنا لیڈر مانتی ہو، کسی اور سے مدد مانگتے ہو یا کسی اور کو بڑا سمجھتے ہو، اللہ کہتا ہے یہ سب مکڑی کے جالے۔ مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، ایک مکڑی جو گھر بناتی ہے بڑا کمزور گھر، یعنی جانوروں میں، کیڑے مکوڑوں میں سب سے کمزور گھر اسی کا، ایک آپ تنکا کو بکھیر کے چھوڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے میرے لیے یہ جو سپر پاور طاقتیں ہیں، ان کے جو ٹینک ہے، ان کے جو رافیل ہے، ان کے جو ہوائی جہاز کا جو سسٹم ہے، اور اوپر سے جو بمباری کا سسٹم ہے، یہ میرے لیے ایک مکڑی کے جالے کی بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، ان کے اوپر گھمنڈ مت کرو، ان سے سہارا مت لو، ایک خدا کی طرف آؤ۔ آخر میں یہ میسج دیا گیا، لوگوں آؤ اس رب کی طرف، ایک خدا کی عبادت کرو۔ گویا یہ پیغام دیا گیا بدھسٹ قوم کو، سناتن دھرمیوں کو، ہندوؤں کو، سب کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اللہ کی طرف آؤ، اس خدا کی طرف آؤ۔ اور پھر آخر میں فرمایا امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس طرح
کہ اللہ نے پہلے نبی کو حکم دیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، 21واں پارہ شروع ہوا، قرآن کی تلاوت کرو، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ دو باتیں بتائی گئی، قرآن کی تلاوت کرو، کیا مطلب؟ قرآن کو تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ سمجھتے ہوئے، اس کو فہم میں لاتے ہوئے پھر پڑھیے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے، نبی کے ذریعے پوری امت کو کہا جا رہا ہے۔ نمبر 2 پہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ قائم کا مطلب ہے کھڑا ہونا، قائم کا مطلب ہے کھڑا ہو جانا۔ کیا مطلب؟ کدھر جھکا ہونا ہو، کدھر کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا کس کو بولتے ہیں؟ کوئی ٹیڑھا پڑنا ہو، نظروں میں ٹیڑھا پڑنا ہو، دل میں ٹیڑھا پڑنا ہو، اعضاء میں ٹیڑھا پڑنا ہو، دماغ میں ٹیڑھا پڑنا ہو، پوری سیدھ اللہ کی طرف، اس کو بولتے ہیں کھڑا ہونا۔ نماز اس طرح پڑھو، جب آپ اس طرح پڑھو گے تو آگے اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تب یہ نماز تمہیں یہ ساری بے حیائی اور برے کاموں سے تمہیں روک دے گی، ورنہ پوری زندگی پڑھتے رہو گے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے تمہیں روکے گی نہیں۔ قائم کرو، ماحول بناؤ، ماحول کریٹ کرو۔ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پھر آگے فرمایا تیسری بات وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، تمام باتوں میں سب سے اونچی بات اللہ کی بات، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کرو، اللہ ہی کی یاد دلاؤ۔ آپ سمندر کے اوپر کھڑے رہو، جی ایک منٹ ختم کر رہا ہوں، ایک سمندر کے اوپر کھڑے رہو تو اللہ کی یاد کے ساتھ کھڑے رہو۔ ہمالیہ کو دیکھو تو اللہ کی یاد کے ساتھ، آپ اوپر چاند پر چلے جاؤ تو وہاں بھی اللہ کی یاد۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو قرآن پاک سمجھ کر تمہیں توفیق عطا فرمائے۔